فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ساتھیو، پچھلی مجلس میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ قیامت کے دن جو لوگوں کی 3 قسمیں ہونے والی ہیں ان کا اختصار کے ساتھ ذکر ہوا تھا۔ گویا دوسرے لفظوں میں وہ خبر کی سرخیاں تھیں، البتہ تفصیل ہر ایک کی الگ الگ آ رہی ہے۔ وہ 3 لوگ تھے، السابقون الاولون، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ تو اب ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام اور انہیں کیا جزا اور کیا بدلہ ملنے والا ہے، اب اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ویسے ذکر سب سے پہلے وہاں پر جو اجمالاً ہوا ہے اصحاب المیمنہ کا، دائیں ہاتھ والوں یا خوش نصیب لوگوں کا، پھر اصحاب مشأمہ برے لوگ یا بائیں ہاتھ والوں کا، اور پھر السابقون الاولون کا ہوا ہے۔ لیکن جب تفسیر آئی تو ترتیب کو بدل دیا گیا ہے۔ یہاں پر لف و نشر جو ہے مرتب نہیں ہے، بلکہ لف و نشر غیر مرتب ہے، جیسا کہ ادب کا ایک اصول ہے۔ سب سے آخر میں ذکر ہوا تھا کس کا؟ اصحاب سابقون الاولون کا۔ اب تفصیل میں سب سے پہلے اسے رکھا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے ذکر ہوا تھا اصحاب الیمین کا، اب تفصیل میں انہیں دوسرے نمبر پر رکھا جا رہا ہے، اور سب سے آخر میں ذکر ہوا تھا اصحاب الشمال کا، اور ان کا ذکر سب سے آخر میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی السابقون الاولون کا ذکر، انہیں کیا جزا ہے، ان کا کیا بدلہ ہے حشر کے میدان میں اور جنت میں ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علی سرر موضونہ۔ سرر جمع ہے سریر کی، جس کے معنی تخت اور چارپائی کے آتا ہے۔ موضونہ، موضونہ وضنہ سے بنا ہے، جس کے معنی بننے کے آتا ہے، جڑنے کے آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بعض ایسی مسحریاں ہوتی ہیں جس میں کچھ قیمتی چیزیں یا خوبصورت چیزیں اس میں جڑ دی جایا کرتی ہیں، یا بعض جو مسحریاں ہوا کرتی ہیں اس کی بنائی جو ہے مختلف قسم کے دھاگوں سے ہوا کرتی ہے، جو جیسے قیمتی رہے گی ویسے اعلیٰ اور قیمتی دھاگے اس میں رکھے جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے عام لوگ، ہم لوگ جو ہیں، ان کی چارپائیاں جو ہیں ایک عام لکڑی کی ہوتی ہے، لیکن جو بڑے مالدار لوگ ہیں ان کی چارپائیاں، ان کے تخت جو ہے وہ اچھی اور خوبصورت لکڑیوں کے ہوا کرتے ہیں۔ تو موضونہ کے معنی ہوتا ہے بنے ہوئے یا جڑے ہوئے یا جڑے ہوئے۔ اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ سونے کے تاروں سے ہیرے جواہر اس میں جڑے ہوں گے اور سونے کے تاروں سے اس کی بنائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی مسحریوں پر یا چارپائی پر ہوں گے، یا ایسے تخت پر ہوں گے جو سونے سے جڑے ہوں گے، یا جن کے پائے اور جو ہے ان پر جہاں بیٹھ جاتا ہے وہ سونے کا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، ایک بات یہاں پر ذکر کر دوں کہ دیکھیے، ایک انسان کسی اچھی لکڑی جو چارپائی کا تخت ہو اس کے اوپر بیٹھے، یا اچھے خوبصورت دھاگے سے، آرام دہ دھاگے سے بنی ہوئی چارپائی ہو اس کے اوپر بیٹھے، یا سونے کے پائے والے چارپائی پر بیٹھے، دونوں میں آرام میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اس ناحیے سے دیکھیں کہ نفسیاتی طور پر، ذہنی راحت اور سکون کے طور پر دونوں میں فرق ہے۔ تو اہل جنت کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ نعمتیں حسی بھی ہیں، معنوی بھی ہیں اور حسی بھی ہیں۔ یعنی وہ نعمت جس کو عام طور محسوس کیا جائے، اور ایک ایسی نعمت ہے جو معنوی طور پر ہے۔ تو چونکہ سونے کے بستر کے اوپر، سونے کی چارپائی پر سونے کے تاروں سے، اور وہ تار اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بنا دے کہ نرم اور نازک ہو، ان سے بنی ہوئی چارپائی کے اوپر انسان کوئی بیٹھے، یہ معنوی طور پر ایک گویا کہ بڑا مقام اس کو حاصل کیا گیا ہے۔ آپ کسی کے ہاں جائیں، آپ دو آدمی ہو، دونوں کو چارپائی ملے، دونوں کو کرسی ملے، ایک کرسی پلاسٹک کی ہے اور ایک کرسی
بہترین قسم کے جو ہے فارم وغیرہ کی ہے، حالانکہ بیٹھنا ہر ایک کے اوپر ہے، جو پلاسٹک کی ہے اس کے اوپر بھی اگر گدی رکھ دی جائے تو وہ بھی نرم اور آرام دہ ہے، لیکن انسان نفسیاتی طور پر فخر اور خوشی جو محسوس کرے گا وہ کسی اچھی کرسی پر بیٹھنے میں، وہ عام کرسی پر بیٹھنے میں محسوس نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علی سرر موضونہ، انہیں ایسے تخت ملیں گے، یا وہ لوگ ایسے تخت پر بیٹھے ہوں گے جس میں جڑائی سونے کی ہوگی، یا وہ چارپائی جو ہے وہ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ متکئین علیہا متقابلین۔ دیکھیے انسان جب آرام سے ہوتا ہے تو وہ ٹیک لگاتا ہے۔ اب اس طریقے سے ایک انسان بیٹھا وہ گھبراہٹ میں ہے، فرصت میں نہیں، جب چاہے وہ اس کو اٹھنا پڑ جائے تو کبھی بھی ٹیک لگا کر کے یا اس طریقے سے نہیں بیٹھے گا، وہ جب بھی بیٹھے گا بالکل یعنی جسے کہتے ہیں بالکل تیار صورت کے اندر بیٹھے گا۔ لیکن جب ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہو، اس کا مطلب کہ اسے اطمینان ہے، اسے آرام حاصل، اسے قلبی طور پر سکون حاصل ہے۔ تو چونکہ جنت میں ہر قسم کا سکون اور اطمینان ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکئین علیہا، ان تختوں کے اوپر جہاں گاؤ تکیے لگے ہوں گے، جہاں آرام کے تکیے ہوں گے، وہ لوگ اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوں گے۔ وہ ٹیک لگانا آپ جانتے ہیں، ایک طرف ایک ہاتھ پر بھی ہو سکتا ہے اور سیدھے بھی ہو سکتا ہے، یا چار پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے، مختلف قسمیں جو ہے وہ ٹیک لگانے کی ہیں۔ تو متکئین، اتکا، متکئین علیہا متقابلین، اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوں گے اور متقابلین آمنے سامنے ہوں گے، یعنی ان سونے کے سے جڑے ہوئے یا بنے ہوئے جو تخت ہوں گے، جو چارپائیاں ہوں گی، اس کے اوپر وہ ٹیک لگائے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کسی کو اپنے پیچھے بیٹھانا اور پیچھے کرنا، یہ گویا اسے کم درجے کا مقام دینا ہے، بلکہ اگر وہاں کسی بھی قسم کے دل کے اندر قدورت ہو تو پیچھے اپنے اس کو پیٹھ دکھانا اپنا، یہ گویا کہ اس سے ناراضگی کا اظہار یا اس کے عزت میں کمی کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا تدابروا، المسلم اخ المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس میں جہاں آپ نے لا تحاسدوا، وہیں پر آپ نے کہا ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ اپنا۔ کوئی آدمی بیٹھا ہے، آپ اس کے آگے آ کر کے بیٹھ جائیں، ظاہر بات وہ اس میں اپنی ایک قسم کی جو ہے توہین محسوس کرے گا۔ تو اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی چونکہ ہر ایک کے دل سے کینہ کپٹ جو ہوگا اللہ تعالیٰ نکال دے گا، اس لیے وہ ہر ایک کو یہ مقام بھی دے گا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایسے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی کو پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ اور اس پر بھی اندازہ کہ وہ اتنی وسعت ہوگی اس مجلس کے اندر کہ کسی کو کسی کے آگے پیچھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ ہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ تو متکئین علیہا متقابلین، ان چارپائیوں پر یا ان تختوں کے اوپر وہ ٹیک لگا کر کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ تو ان کے بیٹھنے کی کیفیت ہے، یعنی بیٹھنے میں انہیں جو چارپائی ملے گی، جو تخت ملے گا، وہ سونا ہوگا یا اس کے اندر سونے کے جڑاؤ ہوں گے، پائے اس کے سونے کے ہوں گے، یا اس میں کچھ بیل بوٹے جو بنے ہوں وہ سونے سے بنائے ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ موضوعہ کا لفظ آیا ہے، اور وہاں پر وہ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے، بڑے آرام سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی ضیافت جو کی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون۔ طافا، یطوفو کے معنی ہوتا ہے چکر لگانا اصل میں، اور کسی جگہ بار بار آنے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ طافا علیہ کہتے ہیں، طافا علیہ۔ اس تو چونکہ وہ بچے جو خدمت کے لیے ہوں گے وہ بار بار آتے جاتے ہوں گے، اس لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا انہا من الطوافین علیکم الطوافات، یعنی ایسے بلا روک تمہارے ہاں آنے جانے والے ہیں یہ بلیاں، چونکہ ان کے جھوٹے سے بچنا مشکل ہے، لہذا آپ نے اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا۔ تو یطوف علیہم، آ جا رہے ہوں گے ان کے پاس، ان کے پاس یعنی یہ جو السابقون الاولون ہے، ولدان مخلدون، ولدان بچے، ولدان ولد یعنی بچے، مخلدون جن کی صفت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کوئی کسی کی خدمت ہمیشہ ہمیش نہیں کرتا ہے۔ اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کسی کو انسان خادم رکھتا ہے
تو ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سے اس لیے جدا کر دیتا ہے کہ اب یہ خدمت کے لائق نہیں ہے، اور اگر اسے رکھتا بھی ہے تو اسے صرف اس کا لحاظ کرتے ہوئے، نہ یہ کہ وہ اپنی خدمت ویسے کر دے رہا ہے جس طریقے سے وہ جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، تب کر رہا ہوگا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ بچے جو خدمت پر معمور ہوں گے، اولاً تو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص جو آپ کے ساتھ سال، 2 سال، 3 سال رہ لے، وہ اب آپ کے مزاج کو پہچان جاتا ہے، اسے سکھانے میں، کسی چیز کا اس سے مطالبہ کرنے میں، کھانا، ناشتہ، ان چیزوں میں اب اس میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہے۔ تو اس لیے وہ کسی کا برابر رہنا یہ خدمت کے اندر آسانی کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جن بچوں کو رکھے گا، اولاً تو وہ بچے ہمیشہ رہیں گے، اور ثانیاً وہ ہمیشہ بچے رہیں گے، بے ریش رہیں گے۔ یہ نہیں کہ اب بوڑھے ہو گئے، یہ نہیں کہ اب جوان ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی خدمت سے جتنا لوگ خوش ہوا کرتے ہیں، اتنا خوش جوانوں کی خدمت سے نہیں ہوا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس آ جا رہے ہوں گے، ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے۔ کون؟ ولدان مخلدون، ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ مخلدون ہمیشہ بچے رہیں گے۔ یطوف، آ جا رہے ہوں گے، کیا چیز لے کر کے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ دیکھیے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ دیکھیے، ایک تو ایک پیالہ ہوتا ہے یا ایک عام گلاس ہوا کرتا ہے جس میں نہ پکڑنے کے لیے کچھ ہوتا ہے اور نہ اس کا پانی نکلنے کے لیے کچھ ہوا کرتا ہے، جسے ہم عام طور پر کوب کہتے ہیں، جسے کپ کہہ لیجئے آپ، چائے کا کپ۔ لیکن اب تو کپ ایسے بننے شروع ہو گئے ہیں جس میں پکڑنے کے لیے، لیکن پہلے دیکھیں ایسے کپ رہے جو پکڑنے کے لیے نہیں رہتا تھا۔ تو اصل میں کوب کہتے ہیں اس کپ کو، اس گلاس کو جس میں نہ پکڑنے کے لیے کچھ ہو، یعنی ہاتھ سے پکڑنے کے لیے، اور نہ ہی پانی نکالنے سے ٹوٹیاں ہوا کرتے ہیں، اس کا ٹوٹی پائی جائے۔ تو بھی کوب، تو وہ لوگ آئے جائیں گے کیا لے کر کے؟ کپ لے کر کے۔ وہ اباریق، اباریق جمع ہے ابریق کی، اصل میں برقہ سے اگر مانا چمکنے کا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو برتن جتنا صاف رہا کرتا اتنا ہی چمکتا ہے، خاص طور پر پہلے زمانے میں جب تانبے وغیرہ کے جو ہے یہ وہ کیتلیاں بنا کرتی تھی تو کس قدر جو ہے وہ چمکتی رہا کرتی تھی۔ تو بے اباریق، اسی کا معنی اباریق ہے، یعنی وہ لوگ آئے جائیں گے کیا لے کر کے، اور ان کے پاس کپ ہوں گے، وہ اباریق اور کیتلیاں ہوں گی، اس لیے کہ ابریق وہ ہے جس میں پکڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس میں ٹوٹی بھی رہا کرتی ہے۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کاس کہتے ہیں اصل میں گلاس کو، عام طور پر کاس اس گلاس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر شراب رکھی ہوئی ہو، جو فل ہو، جو بالکل لبالب ہو۔ تو وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، معین کے معنی ہوتا ہے اصل میں جو ظاہر ہو، معین ظاہر ہو، یا معین وہ چیز ہے جو بہ رہا ہو، چشمہ کیا ہے؟ وہ بہ رہا ہو۔ تو اولاً جو ہے معین کا ایک معنی ظاہر ہونے کے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ ذرا سوچو، اگر تمہارا رب یہ پانی جو تم پیتے ہو اگر اس کو بالکل تہ میں لے کر کے چلا جائے تو فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے ظاہر پانی، یعنی ایسا پانی جسے تم آسانی سے حاصل کرو، وہ پانی لے کر کیسے آئے گا؟ تو یہ معین جو ہے اصل میں شراب کی گویا کی ایک صفت ہے جو بالکل ظاہر ہوگی، جو بہ رہی ہوگی۔ تو وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بہتے ہوئے شراب کے کیا ہے وہ جام لے کر کے، یعنی وہ بچے لوگوں کے پاس ان کی ضیافت کے لیے لے آئیں گے، کب بھی ہوگا اور کیتلی بھی ہوگی، اور ایسے بھی جام ہوں گے جس کے اندر شراب پُر ہوگی اور شراب بہ رہی چھلک رہی ہوگی، چھلکتی ہوئی شراب ہوگی، اور یہ چیز ان کی ضیافت کے لیے آئے گا۔ پھر چونکہ کاسم من معین، کاس جیسا کہ ہم نے کہا عموماً برتن کو کہتے ہیں جس میں شراب پائی جائے، تو دنیا کی شراب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی بات خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی ان لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب اولاً پینے سے ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ شراب میں نشہ ہوتا ہے،
جس سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شراب کی وجہ سے انسان کو بسا اوقات قے آتی ہے، یہ ظاہر بات ہے، یہ بھی ایک انسان کسی کو دیکھ کر کے اس سے پسند نہیں کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب گہرے نشے میں ہوتے ہیں تو ان کی پیشاب نکل جایا کرتی ہے، ظاہر بات کوئی آدمی اس کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو چونکہ شراب کے اندر یہ 3-4 خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ آخرت کی جو شراب ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ یہ دنیا کی جو شراب ہے اس میں پہلے کیا ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے نشہ ختم ہونے کے بعد، تو وہ جو شراب ہوگی لا يصدعون، اس کی وجہ سے عنہا، اس کی وجہ سے ان کے سر میں درد بھی نہیں ہوگا۔ ولا ينزفون، نزف ينزف کے معنی ہوتا ہے ہٹ جانا، بہنا، اسی لیے نزیف دم یہاں بولتے ہیں کس کو، یعنی خون جو ہے بلڈ، ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ خون یعنی بہ رہا ہے، وہ اندر سے کوئی خون جو ہو، ایسے بلڈ کیا کہتے ہیں اس کو، خون بہتا ہو دماغ میں اگر آ جائے تو ایک لفظ بولتے ہیں کہ نزیف دم، عربی میں، انگلش میں اس کو ایک لفظ کہتے ہیں وہ بلیڈنگ، ایسے کہہ لیجئے بلیڈنگ ہے نا، بلیڈنگ ہے نا، یعنی خون جا رہا ہے، تو یہی چیز ہے اصل میں ینزفون، نزف ینزفو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مراد ہے کہ عقل کا جانا، یعنی اس شراب کی وجہ سے نہ ہی ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقل جائے گی۔ اور ینزفون کا ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ اور نہ ہی ان کے پیٹ میں درد پیدا ہوگا کہ ان کا پیشاب نکل جائے یا ان کو قے آ جائے، تو یہ کوئی بھی صورت اس شراب کے اندر پائی نہیں جائے گی۔ وَلَا يُصَدَّعُونَهَا وَلَا يُنزِفُونَ، یہ تو وہ چیز ہے جو انہیں پینے کے لیے ملے گی، اس لیے کہ انسان آپ جانتے ہیں عموماً کھانا کھانے سے پہلے کیا ہے، وہ کچھ پیتا ہے، پانی پیتا ہے، بہت پیاس لگی ہے، کسی کے ہاں آپ جائیں تو آپ کو پانی پہلے پیش کرتا ہے اور کھانا آپ کو کیا ہے بعد میں پیش کرے گا۔ تو اسی لیے اہل جنت کے لیے ذکر ہوا پانی کا، یعنی مشروب کا ذکر پہلے ہوا اور کھانے کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ آگے فرمایا اور وہ جو نوجوان ہیں وہ کیا لے کر کے آئے جائیں گے، وہ بچے ہیں کیا لے کر کے آئے جائیں گے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور فواکہ اور پھل لے آئیں گے ان کے۔ یہاں فاکہہ استعمال کیا ہے، تفکہ کے معنی کیا ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ وہ صرف مزہ لینے کے لیے کھا رہا ہے، لطف لینے کے لیے وہ انسان کھا رہا ہے۔ تو وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے پھل لے کر کے وہ ان کے پاس آئے جائیں گے کہ یتخیرون، جس میں سے وہ چن لیں گے، وہ چن کر کے کھائیں گے، اس کو کھائیں یا اس کو کھائیں، یا ایک ہی قسم کے ہے کہ یہ دانہ حبہ لے یا یہ دانہ لے، کیا لیں۔ تو وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ایسے پھل لے کر کے ان کے پاس آئے جائیں گے کہ ان پھلوں میں سے جس چیز کا چاہیں گے انتخاب کر لیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور چڑیے کا گوشت لے کر کے ان کے پاس آئیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور چڑیے کا گوشت ہوگا، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ایسے چڑیوں کا گوشت جسے وہ خواہش کریں گے، پسند کریں گے، جس چڑیے کو بھی وہ لوگ پسند کر لیں گے، جو چڑیا بھی ان کو اچھی لگے گی اس کا گوشت ان کو ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر ایسی بڑی بڑی گردن والی جو اونٹوں کے وزن کے برابر ہوگی ایسی چڑیا رکھی ہیں جن کا کھانا پینا اور جنت میں ہے، جیسا کہ متعدد حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ ان کا ذکر کر کے میں جو ہے طول نہیں دے رہا تھا، صرف ایک حدیث ذکر کر دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بڑی گردنوں والی بختی اونٹ کے طریقے سے بڑی بڑی چڑیاں ہیں جو جنت کے پھلوں سے اور کھائی ہے، جنت کا پانی پی رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو وہ بڑی لذت والی ہوگی، بڑی اچھی ہوگی۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ ہاں، لیکن جو لوگ کھائیں گے وہ ان سے زیادہ آرام اور اچھے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں ہو جنہیں وہ چڑیا کھانے کو ملے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر لوگوں کے لیے کھانے کے طور پر چڑیے کا گوشت عطا کرے گا، اور یہ چڑیاں
وہ جنت ہی اس وہیں پر پلی ہوگی، بلکہ مما یشتہون کا ایک مفہوم علماء نے بیان کیا، جیسے چاہیں گے، یعنی اگر وہ چاہیں گے کہ چڑیا فرائی کی ہوئی ہو اس حالت میں آ جائے گی، پکی ہوئی ہو سالن والی اس حالت میں آ جائے گی، اگر اس کے قیمے بنے اس حالت میں آ جائے گی، ایسے چڑیا جاتی رہے گی۔ اہل جنت کی خواہش ہوگی وہ چڑیا بھون کر کے فرائی ہو کر کے کسی بھی طریقے سے ان کے جیسا ان کی خواہش ہوگی ان کے سامنے آ جائے گی، جو کھانا ہو کھائیں گے، اور کھانے کے بعد اللہ کی قدرت یہ دیکھیے کہ وہ چڑیا پھر ویسے ہی اڑ کر کے باہر چلی جائے گی، یعنی یہاں سے ان کے پاس سے چلی جائے گی۔ تو وفاکہۃ ولحم طیر مما یشتہون، اور ایسے چڑیوں کا گوشت ان کو کھانے کو ملے گا، مما یشتہون، جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا ہے وفاکہۃ مما یتخیرون، اور بعد میں ذکر فرمایا ہے ولحم طیر مما یشتہون، یعنی پہلے انہیں پھل ملے گا کھانے کو، پھر اس کے بعد انہیں کیا چیز ملے گی؟ گوشت ملے گا، یعنی کھانا ملے گا۔ اس سے بعض اطباء نے یہ واضح کیا ہے کہ انسان کو چاہیے اس کی صحت کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ پھل پہلے کھائے اور کھانا بعد میں کھائے، لیکن ایک عالم نے یہاں پر ایک عجیب نقطہ پیدا کیا ہے جو بڑا دلچسپ ہے، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، انسان دنیا میں عموماً اپنی بھوک مٹانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کھانا کھاتا ہے، اب گوشت کی شکل میں کسی بھی شکل میں ہے، اور دلچسپی کے لیے، لذت کے لیے، یعنی جسے کمالیات کے طور پر کیا کھاتا ہے؟ وہ پھل کھاتا ہے۔ اس لیے پہلے دنیا میں کھانے کا ذکر ہے اور پھر بعد میں پھل لوگ کھاتے ہیں، لیکن آخرت میں چونکہ لوگوں کو بھوک لگے گی نہیں، لوگ وہاں بھوک کے لیے نہیں کھائیں گے، صرف کیا؟ لذت کے لیے، بس تفکر، دل بہلانے کے طور پر۔ تو چونکہ وہاں بھوک نہیں لگے گی اس لیے وہاں پہلے کس کا ذکر کیا گیا؟ پھل کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد گوشت کا ذکر کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ اور انہیں جنت میں کیا ملنے والا ہے؟ وحور عین، وحور عین، حور جمع ہے حورا کی، حورا کہتے ہیں اس عورت کو جو خوبصورت اور سفید گوری چٹی ہو، اور عین کہتے ہیں اس عورت کو جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں، خصوصاً جو آنکھ کا سفید حصہ ہے وہ زیادہ سفید ہو، اور جو کالا حصہ ہے وہ زیادہ خوب کالا ہو، یہی چیز کیا ہے؟ عین ہے۔ تو وحور عین، اور انہیں خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملے گی، انہیں حوریں ملے گی، یعنی وہ بچے ان کے پاس ایک قسم کے پھل لے آئیں گے جو ان کے ضیافت کا معاملہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کے ضیافت کی تکمیل کے لیے کیا ہوگا؟ وحور عین، یعنی ایسی حوریں ملے گی جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ ایسی حوریں ہیں کہ کامثال اللؤلؤ المکنون، لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، موتی کی دو صفت ہے، ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ چمکیلی ہوتی ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سفید ہوتی ہے، وہ سفید ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان حوروں کو صرف کس سے تشبیہ دیا ہے؟ لؤلؤ موتی سے، لیکن موتی اگر لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ جائے، لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو لیتے اور ایک دوسرے سے بدلتے، اس کی چمک کے اندر کسی نہ کسی قسم کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا کہ امثال اللؤلؤ، یہ نہیں ہے کہ صرف موتیوں کی طرح ہے، نہیں، لؤلؤ مکنون، مکنون کرنے کے معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، تو چھپی ہوئی موتیوں کے طریقے سے ہوں گے، گویا وہ اپنے صدف سے ابھی ابھی باہر آ رہی ہے، کسی انسان نے اسے چھوا نہیں ہے کہ ان کے اندر ان کی چمک میں کسی بھی قسم کا فرق پڑ گیا ہو۔ تو کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا، بما اس چیز کا، کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ انسان کو جو جنت یا جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں وہ ان کے عمل کے سبب سے تو ہیں، لیکن ان کے عمل کی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں ہمیں نعمت ملی ہے اسی کا حق ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتے، کہ جائے کہ جنت ملنے والی ہے، لیکن جنت میں جو لوگوں کو ملیں گے، ایمان سے انسان کو جنت ملے گی،
ضروری چیز ہے. لیکن اس جنت میں جو درجات ملنے والے ہیں وہ کس سے ملیں گے؟ انسان کو اس کے عمل کے ذریعے ملیں گے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورقہ اقرا ورقہ اقرا ورقہ، تو پڑھتا جا چلتا جا، پڑھتا جا چلتا جا، پڑھتا جا چلتا جا. تو گویا کہ انسان کے جو درجات ملنے والے ہیں وہ کس کے عوض میں ہیں؟ عمل کے. تو گویا یہ السابقون الاولون جو ہیں ان کی خاص صفت کیا رہی ہے؟ نیک عمل کرنا اور نیک عمل میں سبقت کرنا. جہاں موقع ملا وہ کام کر گئے، جس چیز کا موقع ملا وہ کام کر گئے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اس کی بہت بڑی مثال ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی پہلی بار یا اپنی شادی کی پہلی رات میں ہے، اس رات کو جب اللہ کی طرف سے منادی ہوا، اللہ کے رسول طرف ندا ہوئی کہ ہاں بھائی چلو میدان کی طرف، تو انہوں نے اتنی دیر بھی رکنا گوارا نہیں کیا جتنی دیر میں وہ غسل کر لیتے، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتے ہی چلے. اور میدان میں پہل جو لوگ شہید ہونے والے ان میں تھے. اسی لیے جانتے ہیں فرشتوں نے ان کو خصوصی طور پر غسل دیا، ورنہ شہید کے بارے میں اسے غسل نہیں دیا جاتا. تو یعنی کہنے کا مطلب السابقون الاولون جو انہیں مقام مل رہا ہے وہ نماز کا ہے، اس کے بارے میں بھی آگے آگے ہیں، وہ صدقہ کا ہے وہاں بھی آگے آگے ہیں، جمعہ کے دن بھی سب سے پہلے رہتے ہیں، جہاں جنازہ ہے وہاں سب سے پہلے رہتے ہیں. تو گویا اس نیک عمل میں سبقت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمتیں دے رہا ہے، جزاء بما كانوا يعملون. اور مزید ان کی نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. لا يسمعون، نہیں سنیں گے، فیہا اس میں جنت میں کیا؟ لغو، وہ بات جو بے فائدہ ہو، بکواس، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اگر ضرر نہ مانے کہ اس کا ضرر ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. بےہودہ بات یعنی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو جنت کے اندر کچھ ویسی کچھ بھی بات بھی سننے والے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہاں لغویات نہیں ہیں، بلکہ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لوگ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، لہذا جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے گا. تو لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اور نہ ہی گناہ کی بات، نہ اس میں کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، جیسے جھوٹ ہے، گالی دینا ہے، لعن تان کرنا ہے، یعنی اس قسم کی جو چیزیں غیبت ہے، چغلی ہے، ایسی کوئی بات وہاں پر سنیں گے نہیں. یعنی کہنے کا مطلب وہاں پر کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام دے گا کہ ان کے سامنے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور خیر اور سلامتی ہی کی باتیں ہوں گی. وہاں لغو بات یا بےہودہ بے فائدہ اور ضرر کی کوئی بات وہاں پر سننے میں نہیں آئے گی. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں صرف یہ کہا جائے گا سلاما سلاما، یا الا قولا، یا ایسی بات ہوگی جو سلام ہی سلام ہوگی، یعنی سلامتی ہی کی بات ہوگی، اس میں کسی بھی قسم کا گناہ یا لغو نہیں ہوگا. اور دوسرا معنی سلامن سلامن کا جو زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف سے انہیں سلامتی ہی کا پیغام ملے گا اور سلامتی کی دعا انہیں دی جائے گی. سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ ان سے سلام کرے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر کے انہیں سلام کہیں گے، اور خود آپس میں ان کی وآخر دعوا جیسے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا نہیں، عَلَى كُلِّ حال سورہ یونس کے اندر ہے کہ وہ آپس میں تحیتہم فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرنا کس لفظات سے ہوگا؟ السلام علیکم، السلام علیکم ہوگا. تو الا قیلا سلاما سلاما، یعنی وہاں پر سلام اور سلام ہی کہا جائے گا، کوئی لغو اور بیکار بات وہ لوگ نہیں سنیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالی اصحاب یمین کا ذکر کر رہا ہے، جس کو میں اگلی مجلس کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کا ذکر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے السابقون الاولون میں بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707। व्हाट्सअप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 009665026272622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।